السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا لیکچر ہے فیتھ، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یقین اور ایمان ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ کرسی ہمیں گرنے نہیں دے گی، اور اگر گرنے لگے تو وہ ہمیں تھام لے گی۔ یہ امید یقین کہلاتی ہے، یعنی کہ ہم کسی ایسی چیز کی امید کریں جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو اور جس کا ہم نے پہلے تجربہ نہ کیا ہو، لیکن ہمیں پھر بھی یہ پورا یقین ہو کہ جو کچھ ہم امید کر رہے ہیں وہ کچھ ضرور ہوگا۔ اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ کسی طاقت کے اوپر، کسی شخص کے اوپر، کسی چیز کے اوپر بھروسہ، اعتماد یقین کہلاتا ہے۔ خدا کے اوپر، مذہب کے اوپر یا مذہب کے عقائد کے اوپر اعتماد اور بھروسہ بھی یقین کہلاتا ہے، اور کسی انسان کا اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ اور اعتماد وہ بھی یقین کہلاتا ہے۔ یقین کی بنیاد اس نظریے کے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور یقین کرنے والے کی جو امید ہوتی ہے وہ حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، حقائق جیسے بھی ہوں، وہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ یقین ہے۔ یقین دل سے ہے، یہ دل سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے نہ تو کسی منطق کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی لاجک کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ یقین کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثبوت کی بنیاد انجام کے اوپر ہوتی ہے کہ جو کچھ نتیجہ نکلتا ہے وہ یقین کرنے والے کی امیدوں کے مطابق نکلتا ہے، اور تب اس کا یقین اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یقین کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور جو لوگ یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں ان کی زندگی شک، شبہ، مایوسیوں اور پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ یقین ہمیں رہنمائی، امن اور قبولیت کا گہرا احساس دیتا ہے۔ یقین روشنی کی رفتار سے تیز اور تخیل کی قوت سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل کے بغیر یقین کچھ نہیں ہے، اور یقین کے بغیر عمل کچھ نہیں ہے۔ یعنی یقین اور عمل انسانی کشتی کے دو چپو کی طرح ہیں۔ جب ہم اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں تو امید پیدا ہوتی ہے، اور امید اور یقین لازم و ملزوم ہے۔ یعنی امید کے بغیر یقین کچھ نہیں ہے، اور یقین کے بغیر امید کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں۔ جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہوتا ہے، اسی طرح عمل کے بغیر یقین مردہ ہوتا ہے، اور امید کے بغیر یقین بے اثر ہو جاتا ہے۔ یقین اور شک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یقین جہاں پہ ہوگا وہاں شک نہیں ہوگی، اور جہاں پر شک ہوگا وہاں پر یقین نہیں ہوتا۔ یقین کی جو طاقت ہے وہ پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور طوفانوں کے رخ موڑ دیتی ہے۔ یقین کی مثال ایک ایسے ہم دے سکتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر شہر میں فروخت کر کے آتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اس کو ایک دریا عبور کرنا پڑتا تھا جس میں وہ کشتی میں بیٹھ کے جاتا تھا، تو اس کو ملاح کو ایک آنا جانے کا اور ایک آنا واپس آنے کا دینا پڑتا تھا۔ تو وہ ایک دن اپنے گاؤں کے امام مسجد کے پاس گیا اور کہا کہ مولوی صاحب میرا خرچہ ہو جاتا ہے، مجھے کچھ اس طرح کا ایڈوائز کریں، مشورہ دیں کہ میرے پیسے بچ جائیں، یعنی کہ میں کشتی کے بغیر دریا کو عبور کر سکوں۔ تو مولوی صاحب نے اس کو کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اللہ کا نام لے کر اپنا پاؤں پانی میں ڈال دینا، پانی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اور آپ دریا عبور کر جاؤ گے۔
دوسرے دن وہ صبح سویرے دریا پر گیا، اللہ کا نام لیا، پانی میں پاؤں ڈالا اور بڑی آسانی کے ساتھ اس نے دریا کو عبور کر لیا۔ آتے ہوئے بھی اس نے اسی طریقے سے دریا کو عبور کر لیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ اسی طرح ہر روز جاتا تھا اور بڑا خوش تھا، اس کا پیسوں کی بچت ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن صبح کو گیا تو وہاں پہ مولوی صاحب کو اپنے سے پہلے کشتی کا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا کہ مولوی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دریا کو ویسے ہی کشتی کے بغیر عبور کر لیتے ہیں۔ پہلے تو مولوی صاحب تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا، ہچکچائے اور پھر پانی میں اتر گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگے۔ لکڑہارے کو وہ آواز دی، لکڑہارا آیا اور مولوی صاحب کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اب سوال یہ کہ لکڑہارا کیوں پانی میں ڈوبتا نہیں تھا؟ چونکہ جو کچھ مولوی صاحب نے اس کو مشورہ دیا تھا، لکڑہارے کا اس کے اوپر بہت زیادہ یقین تھا، اور وہ یقین کی طاقت تھی جو اس کو ڈوبنے نہیں دیتی تھی۔ اور مولوی صاحب نے جو لکڑہارے کو مشورہ دیا تھا، خود مولوی صاحب کا اس کے اوپر یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے مولوی صاحب پانی میں ڈوبنے لگے تھے۔ تو یہ ہے یقین ہی ہے جو انسان کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اینڈ دیر از دا اسٹوری آف ٹوڈیز لیکچر۔ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔